السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ کوئی بھی اپلوڈ آئے وہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کے سامنے شرح تہذیب کی تلخیص جو امداد اللبیب لفہم التہذیب کے نام سے ہے، اس کتاب کو پڑھائیں گے مفتی محمد قمر صاحب۔ آپ ان کو بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضابطۃ شرائط الاربعۃ۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اشکال اربع کے شرائط کا ضابطہ بیان فرما رہے ہیں۔ ما قبل میں آپ نے اشکال اربع کو ان کے شرائط کے ساتھ ملاحظہ کیا۔ اشکال اربع کو شرائط کے ساتھ، ہر ایک شکل اپنے اندر کچھ نہ کچھ شرائط رکھتی ہے، یہ آپ نے جانا ما قبل ہے۔ ہر ایک کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ تو ان کو سمجھنا آسان ہے کہ صاحب شکل اول کے نتیجہ دینے کی شرط یہ ہے کہ کیا ایجاب صغرا کا موجبہ ہونا، کبرا کا کلیہ ہونا، ٹھیک۔ علیحدہ علیحدہ ایک ایک شکل کے طور پہ تو آپ کو شرائط ذہن نشین ہو جائیں گے، لیکن جب چاروں شکلوں کے شرائط جمع ہوں گے تو ذہن میں خلجان پیدا ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا؟ کس طریقے سے محفوظ رکھو گے آپ؟ تو یہی آسانی پیدا کرنے کے لیے مصنف علیہ الرحمہ ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں۔ اس ضابطے میں آپ کو یہ ہر شکل کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ شرائط ذہن میں نہیں رکھنا ہے، بلکہ ضابطے کے دو امر ذہن میں رکھ لو گے، تمام شرائط خود بخود ذہن میں آ جائیں گے۔ سمجھ گئے؟ تو اب ایسے دو امر پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جو دو امر اشکال اربع کے تمام شرائط کو شامل ہوں گے، اشکال اربع کے تمام شرائط کو شامل ہوں گے۔ اولاً یہاں پر شارح ضابطے سے مراد کیا ہے اس کی مراد کو واضح فرمائیں گے۔ ضابطے کے دو معنی یہاں پر بیان فرمائے ہیں۔ ایک ضابطے کا معنی کیا ہے؟ ضابطہ اس امر کو کہتے ہیں کہ جب آپ اس کی رعایت کریں ہر قیاس حملی میں تو وہ جناب والا ضرور نتیجہ دے، وہ قیاس حملی ضرور نتیجہ دے۔ کس وجہ سے؟ اس ضابطے کی وجہ سے جس کی آپ نے رعایت کی ہے، اور وہ ضابطہ مشتمل ہوتا ہے ما قبل میں جو شرائط گزرے ان شرائط پر یقینی طور پر۔ تو ضابطے کا ایک معنی تو یہ ہو گیا، کیا ہوا؟ ضابطہ وہ امر ہے جب آپ اس کی رعایت کریں کسی قیاس حملی میں تو وہ قیاس حملی ضرور نتیجہ دے، اور وہ مشتمل ہوتا ہے اشکال اربع کے شرائط پر یقینی طور پر۔ یا پھر ضابطے کا معنی کیا ہے؟ ضابطے سے مراد وہ قانون ہے کہ جس کے ذریعے سے اشکال اربع کے شرائط کو اجمالاً جانا جاتا ہے۔ ضابطے سے مراد وہ قانون ہے کہ جس کے ذریعے اشکال اربع چاروں شکلوں کے شرائط کو اجمالاً جان لیا جاتا ہے۔ کیا؟ جس کے ذریعے اشکال اربع یعنی اشکال اربع کے شرائط کو، اشکال اربع کے شرائط کو اجمالاً جان لیا جاتا ہے۔ ضابطے کے دو معنی ہوگا۔ پہلا معنی ضابطہ وہ امر ہے جس کی جب آپ رعایت کریں تو قیاس حملی میں تو وہ قیاس حملی ضرور نتیجہ دے، اور وہ ضابطہ مشتمل ہو قائم پر گزشتہ شرائط پر یقینی طور پر۔ یا پھر ضابطے سے مراد وہ قانون ہے کہ جس کے ذریعے سے اشکال اربع کے شرائط کو اجمالاً جان لیا جاتا ہے۔ تو ضابطہ یہاں پر بیان فرمائیں گے مصنف علیہ الرحمہ، وہ ضابطہ دو امروں کے درمیان کیا دائر ہے، دو امروں کے درمیان دائر ہے، یعنی ضابطہ دو امروں کی صورت میں پیش کریں گے یہاں پر۔ اب وہ دو امر یہاں پر کس انداز پر ہیں؟ منع خلو کے طریقے پر ہے۔ کائے کے طریقے پر؟ یعنی کہ ضابطے کے جو دو امر ہیں وہ منع خلو کے طریقے پر ہیں۔ وہی صورت کہ دونوں جمع تو ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ دونوں امروں میں سے کوئی بھی نہ ہو، دونوں امروں میں سے کوئی بھی نہ ہو، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں امر کہیں پر کیا ہو جائیں؟ جمع ہو جائیں۔
تو ضابطہ یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ دو امر کی صورت میں پیش کریں گے، اور وہ دو امر کس طریقے پر ہے؟ یہاں منع خلو کے طریقے پر ہے۔ منع خلو کا طریقہ، منع خلو کا مطلب ہوتا ہے کہ ان دونوں امروں سے خالی نہ ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں امر کیا ہو جائیں؟ جمع ہو جائیں، وہ دو امر جمع ہو جائیں۔ تو ضابطے کی بھی پوزیشن یہاں پر کیا ہے؟ منع خلو کے طریقے پر ہے۔ فرماتے ہیں اسی طریقے سے قضیہ کے کلی ہونے کی بھی پوزیشن کیا منع خلو کے طریقے پر ہے، یعنی کہ وہ قضیہ جناب والا جس میں حد اوسط کیا ہو؟ موضوع ہو۔ تو حد اوسط اگر موضوع صغرا و کبرا دونوں میں ایک ساتھ، جیسے کہ شکل ثالث میں ہوتا ہے، تو اب ایسی صورت میں دونوں ہی مقدمے کیا ہو گئے؟ کلیہ ہو گئے، دونوں مقدمے کلیہ ہو گئے۔ تو اگر جناب والا کہیں یہ شرط لگا ہوئی ہے کسی مقدمے کے کلیہ ہونے کی، کسی مقدمے کے کلیہ ہونے کی، اس مقدمے کے کہ جس میں حد اوسط کیا ہو؟ موضوع ہو، ٹھیک، تو اب یہ بھی جناب والا منع خلو کے انداز پر ہے۔ تو کہیں تو ایسا ہوگا کسی قضیے میں کہ صرف وہی مقدمہ کلیہ ہوگا کہ جس میں موضوع کیا ہے؟ حد اوسط ہے، اور کہیں ایسا ہوگا کہ دونوں ہی مقدمے کیا ہو جائیں گے؟ کلیہ ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ شکل ثالث میں جب آپ پہنچیں گے تو وہاں تو حد اوسط دونوں ہی میں موضوع ہے، لہذا اب شکل ثالث میں جانے کے بعد اگر کوئی ایک کیا ہوگا؟ قضیہ کلیہ ہوگا تب بھی شرط پائی جا رہی ہے، اور اگر دونوں ہوگا تب بھی شرط پائی جا رہی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ دونوں مقدمہ میں سے کوئی بھی کلیہ نہ ہو۔ تو اب دیکھو یہاں پر جب دونوں مقدمے کلیہ ہو گئے تو دونوں کلیوں کا جمع ہونا لازم ہے نہیں آیا؟ لیکن یہ صورت کیا جائز ہے کہ کوئی بھی کلیہ نہ ہو؟ کوئی بھی کلیہ نہ ہو یہ جائز نہیں، دونوں ہو جائیں یہ جائز، ورنہ ایک تو کیا ضروری ہے، یعنی کسی ایک مقدمے کا کلیہ ہونا کیا ضروری ہے، ٹھیک، اور اگر دونوں ہو گئے تب بھی جائز، لیکن دونوں نہ ہو، دونوں میں سے کوئی کلیہ نہ ہو یہ جائز نہیں۔ تو دیکھو کسی قضیے کا کلیہ ہونے کی جو شرط لگائی گئی ہے یہ بھی منع خلو کے طریقے پر ہے، یعنی کہ دونوں ہی مقدمے کلیہ ہو جائیں تو چل جائے گا، جمع ہوگا نہیں ہوگا یہ، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی کلیہ نہ ہو یہ نہیں چلے گا۔ مطلب یعنی ان میں سے کسی ایک کے کلیہ ہونے سے بھی خالی ہو جائے تو یہ جناب والا درست نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے یہ ضابطہ جو دو امروں کی صورت میں پایا جا رہا ہے اس کا انداز یہاں پر منع خلو کے طریقے پر ہے، اسی طریقے سے قضیے کے کلیہ ہونے کا بھی انداز منع خلو کے طریقے پر ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں پر دونوں قضیے کلیہ ہو جائیں لیکن ایک کا تو کلیہ ہونا کیا ضروری ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جناب والا کوئی بھی قضیہ کلیہ سے خالی ہو جائے۔ تو یہ قضیہ کا کلیہ ہونا یہ بھی منع خلو کے طریقے پر ہے۔ اسی طریقے سے جناب والا اس ضابطے میں ایک چیز ذکر کریں گے کہ حد اوسط اصغر سے ملاقات کریں، حد اوسط اصغر سے ملاقات کریں، تو حد اوسط اصغر سے ملاقات کریں یہ بھی منع خلو کے طریقے پر ہے، یعنی کہیں تو ایسا ہوگا کہ دونوں مقدموں میں یہ چیز جمع ہو جائے گی، ٹھیک، ورنہ تو ایک مقدمے میں ضرور یہ چیز جمع رہے، ایک مقدمے میں ضرور حد اوسط اصغر سے ملاقات کرے یہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی مقدمے میں حد اوسط اصغر سے ملاقات نہ کرے۔ اسی طریقے سے جناب والا اصغر کیا ہو؟ اکبر پر محمول ہو، یہ جو ضابطے میں ذکر کیا جائے گا یہ بھی منع خلو کے طریقے پر ہے۔ تو اب کہیں ایسا تو ہو سکتا ہے کہ دونوں مقدمے میں جناب والا کیا ہو جائے؟ اصغر اکبر پر محمول ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کسی بھی مقدمے میں اصغر اکبر پر محمول نہ ہو۔ ابھی تمام باتیں آپ سمجھ لو گے جب ضابطہ ذکر کیا جائے گا۔ ابھی انہوں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ضابطہ یہاں جو دو امر کی صورت میں پایا جائے گا اس کا یہاں پر تحقق منع خلو کے طریقے پر ہے، تو صرف ضابطے ہی کا ہی نہیں ہے منع خلو کے طریقے پر، انہوں نے چند صورتیں اور دکھا دی، قضیے کے کلیہ ہونے کا بھی طریقہ یہاں پر کیا منع خلو کے طریقے پر ہے، اور حد اوسط کے اصغر سے بالفعل ملاقات کا طریقہ بھی کیا ہے؟ منع خلو کے طریقے پر ہے۔ اسی طریقے سے حد اصغر کے اکبر پر محمول ہونا یہ بھی منع خلو کے طریقے پر ہے۔ منع خلو کا مطلب یہ ہے کہ جمع تو ہو سکتا ہے لیکن
ان سے خالی ہونا کیا ہے؟ محال ہوتا ہے۔ شرح الضابطۃ للاشکال الاربعۃ، یہ اشکال اربعہ کے ضابطے کی وضاحت۔ ضابطہ کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے شارح ضابطے کی وضاحت کر رہے ہیں۔ ضابطہ الامر الذی اذا راعیتہ فی کل قیاس حملی کان منتجا، ضابطہ وہ امر ہے جب آپ اس کی رعایت کریں گے کسی بھی قیاس حملی میں، کانا منتجن تو ضرور وہ قیاس حملی نتیجہ دے گا، ومشتمل علی الشرائط السابقۃ، اور وہ ضابطہ مشتمل ہوگا گزشتہ شرائط پر، جزمن یقینی طور پر۔ اب القانون، یا پھر ضابطے سے مراد وہ قانون ہے الذی یعرف منہ شرائط الاشکال الاربعۃ اجمالا، کہ جس سے اشکال اربعہ کے شرائط اجمالا جان لیے جاتے ہیں۔ ضابطے کے دو معنی ذہن نشین ہو گئے۔ وعلم، آپ جان لیجیے، ان هذه الضابطہ، کہ یہ ضابطہ مرددۃ بین امرین، یہ دائر ہے دو امروں کے درمیان، علی سبیل منع الخلو، منع خلو کے طریقے پر، یعنی کہ ضابطہ دو امروں کی صورت میں پایا جائے گا، لیکن وہ دو امر کی پوزیشن کیا ہے؟ ان کی پوزیشن ہے منع خلو کے طریقے پر، کہ دونوں امر جمع ہو سکتے ہیں، اور لیکن دونوں امروں سے خالی نہیں ہوگا، دونوں امروں سے خالی نہیں ہوگا۔ فَيَجُوزُ اجتماع الامرین، تو دونوں امروں کا جمع ہونا تو جائز ہوگا، وَلَا يَجُوزُ الْخُلُوُّ عَنْهُمَا، لیکن ان دونوں سے خالی ہونا جائز نہیں ہوگا۔ وَكَذَا كُلِّيَّةُ قَضِيَّةٍ، اسی طریقے سے معاملہ جناب والا قضیے کی کلیہ ہونے کا ہے، کہ موضوع حال اوسط، کہ جس کا موضوع کیا ہو؟ حد اوسط، جس کا حد اوسط کیا ہو؟ موضوع ہو، یعنی کہ یہ ذکر کریں گے کہ اس قضیے کا کلیہ ہونا، کہ جس قضیے میں حد اوسط کیا ہو؟ موضوع ہو، جس قضیے میں حد اوسط کیا ہو؟ تو یہ بھی معاملہ منع خلو کے طریقے پر ہے۔ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی مقدمہ کلیہ ہو جائیں گے، نہ ایک تو مقدمہ کلیہ ہونا ہی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ دونوں میں سے کوئی بھی کلیہ نہ ہو۔ ان کان الاوسط موضوعا فی الصغرى والکبریٰ معا، تو یہ وہ صورت دکھا رہے ہیں کہ جہاں پر حد اوسط کیا ہے؟ موضوع ہے، صغرا و کبریٰ دونوں میں ساتھ ساتھ، لہذا اب صغرا و کبریٰ دونوں ہی کلیہ ہو جائیں گے۔ کما فی الشکل الثالث، جیسا کہ شکل ثالث میں جاز کلیۃ المقدمتین، ویسی صورت میں دونوں مقدموں کا کلیہ ہونا جائز ہوگا۔ ولا یجوز خلو کل منہما عن الکلیۃ، لیکن جناب والا دونوں مقدموں میں سے کوئی بھی کلیہ نہ ہو، کلیہ سے خالی ہو، یہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے معاملہ ملاقات الاصغر، حد اوسط کے اصغر سے بالفعل ملاقات کا ہے، یعنی کہ اس کا بھی معاملہ منع خلو کے طریقے پر ہے۔ والحمل علی الاکبر، اسی طریقے سے حد اوسط کا اکبر پر محمول ہونے کا معاملہ ہے، وہ بھی منع خلو کے طریقے پر ہے، یعنی کہ جاز اجتماعها، ان باتوں کا جمع ہونا کیا جائز ہے، ولا یجوز ارتفاعهما، ان دونوں کا مرتفع ہونا جائز نہیں ہے۔ ابھی ضابطے پہ نہیں آیا، اچھا تمہیدی چل رہی ہے ابھی۔ ولا ينبغي ان يغيب عن النظر ان الاوسط في الشكل الاول محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى، یہاں سے شارح ابھی ضابطے کی تمہید مانتے ہوئے اشکال اربعہ کی پہچان پھر ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں، کہ اشکال اربعہ کی پہچان کا دار و مدار کا ہے پتہ حد اوسط پر۔ تب بتاؤ بھئی شکل اول میں حد اوسط کہاں ہوتا ہے؟ صغرا میں معمول کی جگہ، کبریٰ میں موضوع کی جگہ۔ شکل ثانی میں کہاں ہوتا ہے؟ دونوں میں معمول کی جگہ۔ شکل ثالث میں کہاں ہوتا ہے؟ دونوں میں موضوع کی جگہ۔ شکل رابع میں کہاں ہوتا ہے؟ صغرا میں موضوع، کبریٰ میں معمول کی جگہ۔ ولا ينسبی، مناسب نہیں ان یغیب عن النظر، کہ نظروں سے غائب ہو جائے، ان الاوسط، یہ بات کہ حد اوسط فی الشکل الاول، شکل اول میں محمول فی الصغرى، صغرا میں معمول ہوتا ہے، وموضوع فی الکبریٰ، اور کبریٰ میں کیا ہوتا ہے؟ موضوع ہوتا ہے، وفی الشکل الثانی، اور شکل ثانی میں جناب والا حد اوسط محمول فیہما، صغرا و کبریٰ دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ معمول ہوتا ہے، وفی الشکل الثالث موضوع فیہما، اور شکل ثالث میں حد اوسط دونوں میں موضوع ہوتا ہے، وفی الرابع موضوع فی الصغرى ومحمول فی الکبریٰ، اور شکل رابع میں حد اوسط صغرا میں موضوع ہوتا ہے اور کبریٰ میں محمول ہوتا ہے۔ کبریٰ میں کیا ہوتا ہے صاحب؟ محمول ہوتا ہے۔